learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह तौबा आयत 6। व इन अहदुम मिनल मुशरिकीना, और अगर मुशरिकों में से कोई अस्तजारा का तुमसे पनाह मांगे फ़अजिर हो, तो उसको पनाह दे दो, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाही, हत्ता कि वो अल्लाह ताला का कलाम सुन ले। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया है कि अगर मुशरिकों में से कोई आपकी हमायत और मदद चाहे, यानी वो चाहे कि आप उसको नुकसान से बचा लें, तो आप उसको पनाह दे दें, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के कलाम यानी कुरान पाक को सुन ले और उस पर गौर व फिक्र करे और मामले की हकीकत का उसको इल्म हो जाए, और इस तरह अल्लाह ताला की हुज्जत उस पर कायम हो जाएगी। फिर अगर वो इस्लाम ले आए तो उसके लिए भी वही हकूक होंगे जो मुसलमानों के हैं। सुम्मा अबलिगहु, फिर पहुंचा दीजिए उसे, मअमनहु, उसके अमन की जगह। और अगर वो उसके बाद भी इनकार करे तो फिर उसे उसकी अमन की जगह यानी उसके घर पहुंचा दें, फिर चाहें तो उससे जंग करें। यानी अगर कोई मुशरिक इस 4 महीने की मुद्दत के अंदर या बाद में पकड़ धकड़ के दौरान ये दरख्वास्त करे कि मुझे इस्लाम की तालीम पूरी तरह समझा दो, तो उसकी इस दरख्वास्त को रद्द नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अपने यहाँ पनाह दो ताकि कोई दूसरा मुसलमान भी उससे एतराज न करे। फिर उसे इस्लाम के असूल पूरी तरह समझा दो। फिर भी अगर वो इस्लाम नहीं लाता तो वहीं उसको कत्ल न करो, बल्कि उसको उसकी हिफाजत की जगह पहुँचा दो। फिर उसके बाद तुम मुझसे वही सलूक कर सकते हो जो दूसरे मुशरिकों से करना चाहते हो। हसन ने कहा कि ये आयत मुहकम है और क़यामत तक के लिए सुन्नत है। फतह मक्का के मौका पर उम्मे हानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। उस वक़्त आप गुस्ल फरमा रहे थे, तो आपने पूछा कि कौन है। उम्मे हानी कहने लगी कि मैं उम्मे हानी हूँ। फिर अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ के लड़के यानी हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ये कहते हैं कि वो हबीरा को कत्ल कर देंगे, जो कि उम्मे हानी के खाविंद का नाम था, जबकि मैं उनको पनाह दे चुकी हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको तुमने पनाह दी उसको हमने भी पनाह दी। सही बुखारी। ज़ालिका भी अन्नहुम, ये इस वजह से है कि यकीनन कौमुन ला यअलमून, वो लोग इल्म नहीं रखते। काफिरों को कुरान सुनाने का हुक्म दिया गया कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो मुसलमानों जैसे हकूक पाएंगे, और अगर कबूल ना करें तो उनके ठिकाने तक उनको पहुंचा दें। ये इस वजह से है कि वो इल्म नहीं रखते। बाज़-औक़ात काफिर अपनी लाइल्मी की वजह से कुफर पर कायम रहते हैं, जब वो हक को जान लेते हैं तो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। कैफ़ यकूनु, किस तरह हो सकता है, लिल मुशरिकीन अहदुन, मुशरिकीन के लिए कोई अहद, इंदल्लाहि व इंद रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक। अल्लाह ताला ने इस हिकमत को वाज़े किया है कि क्यों कर अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकीन से बरी ज़िम्मा हो। क्या उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग नहीं की? क्या उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बातिल की मदद नहीं की? क्या उन्होंने अहले ईमान को अजियतें नहीं दी? ज़मीन में फसाद फैलाकर खुद को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरी ज़िम्मा होने के असबाब मुहैया नहीं किए? अब उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ कोई अहद कैसे हो सकता है? इल्लल्लज़ीना अहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम, मगर वो लोग जिनसे तुमने मस्जिद हराम के पास मुआहिदा किया था। इस अहद में मस्जिद हराम की हुर्मत की रियायत रखने का हुक्म है, इसलिए कि वो फजीलत वाली जगह है और उसके पास जो मुआहिदा किया था वो पूरा किया जाएगा। फमस्तकामु लकुम, तो जब तक वो तुम्हारे लिए पूरी तरह कायम रहें, फस्तकीमु लहुम, तुम भी उनके लिए पूरी तरह कायम रहो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बिलाशुबा अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों से मोहब्बत करता है। यानी जब तक वो अपने मुआहिदे पर कायम रहें तो तुम भी अपने मुआहिदे पर कायम रहो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ लाकर मुतमिन हो चुके तो एक मुसलमान जिसे मदीने में अजियतें दी जा रही थीं, वो वहाँ से भाग कर आया। उसका नाम अबू बसीर था। वो कबीला सकीफ से ताल्लुक रखते थे और कुरैश के हलीफ थे। कुरैश ने उनकी वापसी के लिए 2 आदमी भेजे और ये कहलवाया कि हमारे और आपके दरमियान जो अहद है उसकी तामील कीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर को उन दोनों के हवाले कर दिया। सुलह हुदैबिया का मुआहिदा अभी लिखा जा रहा था कि सुहेल के बेटे अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेड़ियां घसीटते हुए वहां आए और उन्होंने वहां पहुंचकर अपने आप को मुसलमानों में डाल दिया। सुहेल ने कहा कि ये पहला शख्स है जिसके मुतालिक आपसे मामला करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वापस भेज दें। तो आपने फरमाया कि अभी तो हमने नोश्ता मुकम्मल नहीं किया। उसने कहा तब मैं आपसे किसी बात पर सुलह का कोई मुआहिदा नहीं करूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तो तुम इसको मेरी खातिर छोड़ दो। तो उसने कहा कि मैं आपकी खातिर भी नहीं छोड़ सकता। अबू जंदल जो थे वो जोर जोर से चीख कर कहने लगे कि ए मुसलमानों, क्या मैं मुशरिकीन की तरफ वापस
باعث کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفائے احد کے واقعات اس کثرت سے ہیں کہ دشمن بھی آپ کی اس خوبی کا اعتراف کرتے تھے۔ ان اللہ یحب المتقین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ تقوی ہی کی وجہ سے معاہدے پورے ہو سکتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ کیفا کیسے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ جبکہ اگر وہ غلبہ پا جائیں تم پر، لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ نام و لحاظ کریں گے تمہارے معاملے میں، اِلًّا کسی قرابت کا، وَلَا ذِمَّةً اور نہ کسی عہد کا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے معاہدہ نہ ہو سکنے کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ ان کے ساتھ کیسے معاملہ ہو سکتا ہے۔ جب انہیں تم پر غلبہ حاصل ہو جائے تو وہ کسی معاہدے یا رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھیں گے، وہ جب تم پر غالب آ جائیں گے تو تمہیں برے برے عذاب دیں گے اور تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کی ایک جماعت تبلیغ اسلام کے لیے بھیجی، انہیں کاری کہا جاتا تھا۔ راستے میں بنو سلیم کے 2 قبیلے رعل اور زکوان نے ایک کنویں کے قریب ان کے ساتھ مزاحمت کی۔ یہ کنواں بئر معونہ کے نام سے مشہور تھا۔ صحابہ نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم ہم تمہارے ساتھ یہاں لڑنے نہیں آئے، بلکہ ہمیں تو رسول اللہ کی طرف سے ایک ضرورت پر یہاں مامور کیا گیا ہے۔ لیکن کفار کے ان قبیلوں نے تمام صحابہ کو شہید کر دیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک صبح کی نماز میں ان پر بددعا کی۔ صحیح بخاری 4088۔ یردونکم وہ راضی کرتے ہیں تمہیں، بافواہہم اپنے منہوں سے، وتأبی قلوبہم اور دل ان کے انکار کرتے ہیں، یعنی مشرک اپنی گفتگو سے اپنے منہ سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور جبکہ ان کے دل تمہاری محبت سے خالی ہیں، ان کے دل تمہاری نفرت اور دشمنی سے بھرے ہوئے ہیں، وہ تمہارے حقیقی دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مشرکوں سے عداوت کا اظہار کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ ان سے معاہدات کو منقطع کریں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور ان کے اکثر فاسق ہیں۔ ہر کافر فاسق ہے، لیکن یہاں برائی کا اظہار کرنے والے اور عہد کو توڑنے والے لوگ مراد ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے بہت تھوڑی قیمت خریدی۔ اس سے مراد ہے کہ دنیا کے مفادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو پس پشت ڈالنا، ان پر ایمان لا کر عمل کرنے کی بجائے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو ترجیح دینا۔ فصدوا عن سبیلہ پھر انہوں نے اس کے راستے سے روکا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول اور اہل اسلام کے خلاف بغض چھپا ہوا ہے۔ انہم ساء یقیناً بہت برا ہے، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ مشرکوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے قابل مذمت قرار دیا ہے، جو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے خود کو روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ لا یرقبون نہیں وہ لحاظ کرتے، فی مؤمنین کسی مومن کے بارے میں، الاً کسی قرابت داری کا، ولا ذمتاً اور نہ کسی عہد کا۔ اہل ایمان سے دشمنی اور بغض کی وجہ سے مشرک جو ہیں وہ کسی قرابت داری کا، کسی معاہدے کی ذمہ داری کا لحاظ نہیں کرتے۔ وہ مومنوں سے ان کے ایمان کی وجہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اس لیے دین کے دشمنوں سے دشمنی رکھو اور اپنے دین کا دفاع کرو۔ دوستی اور دشمنی اپنی پسند ناپسند کے مطابق نہیں بلکہ دین کی بنیاد پر کرو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یعنی جو لوگ ظلم کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، جو معاہدوں کو توڑ کر حلال سے تجاوز کر کے حرام تک پہنچ جاتے ہیں، وہی حد سے گزرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا پھر اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی اگر وہ شرک سے توبہ کر لیں اور اسلام کے احکامات کی پابندی کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہو گئے اور کچھ نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، تو حضرت ابو بکر نے ان سے لڑنا چاہا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی موجودگی میں ان سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں کہ مجھے حکم ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے دیں، اور جو شخص اس کی شہادت دے دے تو میری طرف سے اس کی جان اور مال محفوظ ہے اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ قسم اللہ کی میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں تفریق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے زکوٰۃ میں 4 مہینے کی بکری کے بچے کو دینے سے انکار کیا جو وہ رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باخدا یہ بات اس کا نتیجہ تھی۔ کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا تھا، اور بعد میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حق پر تھے۔ صحیح بخاری 1399۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی توبہ کرنے کے بعد جب وہ ایمان لے آئیں اور نماز اور زکوٰۃ کو قائم کریں اور مشرک ہوتے ہوئے جو دشمنی تھی اس کو بھول جائیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ بے شک مسلمانوں میں سے افضل وہ ہے جو اخوت اسلامی کی رعایت کرے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کیا کیونکہ انہی کے ذریعے اسلام اور اس کے احکامات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اخلاص نصیب ہوتا ہے، احکامات کی وضاحت ملتی ہے اور حکمتیں اور فیصلے معلوم ہوتے ہیں، اور ان آیات کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا حقیقی غلام بن جاتا ہے۔ وَإِن نَكَثُوا، پھر اگر وہ توڑ دیں، ایمانہم، اپنی قسمیں، من بعد عہدہم، اپنے عہد کے بعد، وَطَعَنُوا فِی دِینِکُم، اور تمہارے دین میں طعن کریں، فَقَاتِلُوا، تو جنگ کرو، أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے اماموں سے، یعنی جب وہ معاہدوں کو توڑیں اور تمہارے خلاف تمہارے دشمن کی مدد کریں یا نقصان پہنچائیں اور تمہارے دین میں عیب نکالیں، مذاق اڑائیں، یعنی دین اور قرآن پاک میں کسی قسم کا طعنہ دیں، تو کفر کے ان پیشواؤں سے جنگ کرو۔ اس سے تمام مشرکین قریش مراد ہیں جو پورے عرب کے مشرکوں کے سرغنہ بنے ہوئے تھے، نہ ایمان قبول کرتے تھے اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے تھے، اور عرب کے قبیلوں نے انہیں اپنا مقتدی بنا رکھا تھا جو اس انتظار میں تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہوں گے تو ہم بھی ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ آیت قریش مکہ کے سرداروں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے نقض عہد بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے جلا وطن کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ انہم لا ایمان لہم، بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں، یعنی ان کا کوئی معاہدہ نہیں جس کی وہ پابندی کریں، وہ ہمیشہ عہد شکنی کرتے ہیں، اس لیے ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دین میں عیب نکالنے سے رک جائیں یا کفر سے رک جائیں اور اسلام کو قبول کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔